अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को 2014 के धरने के बाद अपनी बका के जो सबसे बड़ा चैलेंज है उसका सामना है, और लगता है कि अब ये सियासत खत्म हो गई है और जंग शुरू हो गई है। आज मुस्लिम लीग नून ने जो हुकूमत है उसने एक्शन से पहले ही अपना रिएक्शन दे दिया। यूथ विंग का एक कन्वेंशन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस पर धावा बोला गया और उसके बाद पकड़ धकड़ हुई। जो मनाज़िर टीवी स्क्रीन्स ने देखे वो किसी भी तौर पर हुकूमत की फेवर में नहीं जाते, बल्कि एहतजाज करने वालों के लिए हमदर्दियां मजीद बढ़ गई हैं। एक और अहम चीज हमारी इतलात है कि आज जो अहम इजलास हुआ उस पर यह फैसला हुआ है कि जो तहरीक इंसाफ है और जो एहतजाज करने वाले हैं, हुकूमत इस हवाले से बड़ा वाज़ेह फैसला कर चुकी है कि अब क्रैकडाउन होगा, मजीद गिरफ्तारियां होंगी। और कल का जो रावलपिंडी का जलसा है उस हवाले से भी यही इत्तला है कि ये जलसा भी नहीं होने दिया जाएगा, वहां पर भी पकड़ धकड़ होगी और ये जो सिलसिला है अब ये मजीद आगे बढ़ेगा। आज इसी बीच एक और अहम फैसला जो आया वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था, और उस हवाले से ये बात होती रही। उस फैसले को लेकर के ऐसा तासुर दिया गया कि अदालत ने यह कह दिया है कि तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने की इजाजत नहीं। बहसीत कानून का तालिब इल्म होने के नाते मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अदालत ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि अदालत ने साथ ही साथ हिदायत दी हैं हुकूमत को, सीडीए को, इंतजामिया को कि वो इस हवाले से इकदाम करें, एहतजाज के लिए जगह दें, और तहरीक इंसाफ से इस हवाले से जवाब भी मांगा गया है। अब इस सब के बीच जो सवालात अहम है वो दो हैं। एक तो ये कि जो इमरान खान का इस्लामाबाद बंद करने का जवाब है जिस पर वो अभी भी कायम है, क्या ये जवाब दुरुस्त है या नहीं। और फिर दूसरा जो सबसे अहम सवाल है जो हमारी आज की डिबेट है वो ये कि क्या एहतजाज करने वालों पर हुकूमत के क्रैकडाउन का फैसला दुरुस्त है या नहीं। इस पर बात होगी। मेरे साथ जो डिबेट में लोग शरीक है उनका मैं वेरी क्विकली तारुफ करा दूं। शहरयार आफरीदी साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला साहब JUF फजल रहमान से इनका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब तर्जुमान है, थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। और जो साथ ही साथ हमें फैसल करीम कुंडी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। फैसल करीम कुंडी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं अगर आप लोगों की इजाजत हो मेरे ख्याल है डॉक्टर मुसद्दिक साहब से स्टार्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो आज कुछ हुआ इस्लामाबाद में, जो मनाज़िर टीवी स्क्रीन पे शाम को चले, क्या ये करना जरूरी था हुकूमत के लिए? बहुत शुक्रिया जी। देखें, एक तरह से जरूरी था, और उसकी वजह यह है कि अगर तो वाकई ऑपोजिशन को, PTI को इस वक्त जो चीज मकसूद है वो एहतसाब है या इंसाफ है, तो पिटिशन दायर हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन दायर हो चुकी है, हुकूमत ने ये फैसला कर दिया है कि उसको मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज नहीं करेगी। यानी हुकूमत ये नहीं कहेगी कि नहीं आप ये नहीं सुन सकते। जब 1000 सफ़े की दरखास्त दायर हो चुकी है और हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो दूध का दूध पानी का पानी होने देगी, यानी जो उनका एहतसाब का और इंसाफ का तकाजा है, तो फिर ये काहे को आके इस्लामाबाद को बंद कर रहे हैं। हम मानते हैं कि इनका हक है एहतजाज का, लेकिन लोगों का भी आईनी हक है। इनका आईनी हक है एहतजाज का, लोगों का आईनी हक है कि उनके बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जाएं। आप अभी एक प्रोग्राम के अंदर थोड़ी देर पहले आप ही के एक कॉलीग जो हैं वो ये कह रहे थे कि फलां हस्पताल के अंदर से जो मरीज हैं उनको डॉक्टर कह रहे हैं कि आप खुदा के वास्ते एहतजाज से पहले घर चले जाएं। काहे को घर चले जाएं? क्या उनका आईनी हक नहीं है लोगों का कि वो तो 2 नवंबर को रहे ना? आप लोगों ने आज अपने रिएक्शन क्यों दे दिया? बड़ी वाज़ेह एक पैगाम दिया है कि देखिए, अगर आप कानून को या आइन को अपने हाथ में लेंगे, आपको एहतजाज करना है, अच्छा, आप कोई कन्वेंशन करना चाहते हैं, आप इस्लामाबाद की हुकूमत से इजाजत लीजिए, हुकूमत से इजाजत लीजिए, और कानून के तहत और आइन के तहत आपने जितने जलसे करने हैं करें। ठीक। आप अगर 100 दिन भी जलसा करना चाहते हैं, हाँ, तो आप हमें बताएं आप कहां करेंगे। अच्छा, जलसा, ताकि अगर अभी सब तेवर देखे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तेवर देख के ऐसा नहीं लग रहा। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा जरा। शेख रशीद साहब लाइन पर है। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका वक्त ले रहा हूं सर, मगर एक चीज आपसे जानना बड़ा जरूरी है। ये जो आज पकड़ धकड़ हुई, मुझे इस पर आपका रद्द-ए-अमल चाहिए। और दूसरा, ये कहा जा रहा है कि हुकूमत अब कल का जलसा नहीं होने देगी, तो कोई बैकअप प्लान है आपका? सर, ये जलील है, ये कमजोर है, ये कम अक्ल है, ये ज़हनी पस्ती के शिकार हैं। हमारे साउंड वालों के वालिदैन को पकड़ के ले गए हैं। हमारे 37-36 कारकुन गिरफ्तार हैं अवामी मुस्लिम लीग के। हमारा सारा सामान इन्होंने उठा लिया, हमारे स्पीकर उठा लिए, हमारी लाइट्स उठा ली हैं, 2 बंदे लाइट्स के पकड़ के ले गए हैं, और 2 हमारी गाड़ियां जो हैं स्टेज के सामान की जो हैं वो उन्होंने वेस्टरी थाने में जो है उसको बंद कर दिया। कोई बात नहीं, जलसा होगा जी। जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक माइक पे हो, जरूरी नहीं कि लाइटें लगी हो,
شاید ہاتھ کے سپیکر سے کریں, جلسہ کریں گے کل 2 بجے انشاءاللہ. اچھا. سب علماء سے, سب دینی قوتوں سے, سب مکتبہ سے کر کے لوگوں سے اپیل ہے کہ کل 2 بجے لال ویلی پہنچے, لڑیں گے ان کے ساتھ انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے شیخ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. میں شہریار آپ کا ریئیکشن چاہتا ہوں. آج جو گرفتاریاں ہوئی وہ حکومت کا, میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے بڑا واضح بتا دیا. انہوں نے کہا کہ اس کا قانونی جواز بھی ہے, اور پھر یہ کہ جو احتجاج کا جو آپ لوگوں کا جواز ہے وہ کسی بھی طور درست نہیں ہے. تو آج جو کچھ ہوا اس کے بعد اب تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ رحمان. جب سیلف ڈسٹرکشن موڈ میں گورنمنٹ خود ہو اور وہ خود ہی سسٹم کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہے, جب خود ہی 126 دن کے دھرنے کے بعد اس سے پہلے کامن سینس پریویل نہیں کرتی, اور اس کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ جی ہاں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, اچھا جب پریشر بڑھتا ہے تو پھر 80 دن بعد برہان وانی کے جوائنٹ سیشن کا احساس ہوتا ہے, سرجیکل سٹرائکس کے دعوے ہوتے ہیں, اس کے بعد حکومت کو احساس ہوتا ہے کہ ریسپونڈ کرنا ہے. پھر جب سیریل لیکس ہوتی ہیں تو 21-22 دن کے بعد زبانوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. یہ وہ حکومت ہے جس کی سوچ اور جس کی اپروچ اتنی نیگیٹو اور اتنی کنفیوزڈ ہے کہ وہ اس وقت جو یہ بار بار جب اکاؤنٹیبلٹی کوئی بات ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے, تو آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ اس اہل ہی نہیں ہے جو کشمیر میں مظالم مودی کی حکومت کر رہی ہے. آج آپ نے پولیس ویمن کانسٹیبل کے بغیر ماؤں بہنوں کو مارکی کے اندر سے گھسیٹا. یہ جو ایگزامپل آج آپ نے سیٹ کی ہے, اس سے پولیٹیکل ہارمنی بنے گی. ہم نے کہا تھا پرامن 20 سال آپ لوگوں کو توقع تھی کہ یہ ہو سکتا ہے؟ نیور, کیونکہ یہ پیسفل تھا اور مارکی کے اندر تھا. ان دنوں میں شادیاں ہو رہی ہیں, تو یعنی اگر شادی میں بھی 4 سے زیادہ لوگ ہوں گے تو وہاں پہ بھی یہ سمجھے کہ ان کو تحریک انصاف فوبیا ہو گیا ہے. رحمان, لیٹ می بی ویری کلیئر, انشاءاللہ باذن اللہ 2 تاریخ کو پرامن طریقے سے پورے پاکستان سے لوگ نکلیں گے. اور میسج کیا ہوگا ان کو؟ ابھی بھی پرامن رہیں گے, اس کے باوجود کہ گرفتاریاں ہوں گی, روکا جائے گا, ہمیں اریسٹ کر لیں, کچھ بھی کریں. اس ملک میں اس بادشاہی نظام جس میں آپ برہمن بنے ہوئے, انٹچیبل بنے ہوئے, کہ قانون کے اندر آپ آتے نہیں ہیں. ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی پرائم منسٹر صاحب تلاشی دیں, TORs, سپریم کورٹ. آپ مگر عدالت میں بھی تو گئے ہوئے نا. میں عدالت والا معاملہ, وہ کہتے ہیں عدالت والا تو راستہ کھلا ہے نا آپ لوگوں کے پاس. ہم ہر ایک فورم ہر لیول پہ جائیں گے. لیکن آپ مجھے بتائیں, جس طرح دفعہ 144 اور آج کے ہائی کورٹ کے آرڈر سے انہوں نے اپنے مفاد کے لیے ناجائز پاور استعمال کی, یہ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ ٹھیک ہے, میں مگر ایک سوال شہریار صاحب بڑا عام ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ شہر بند کریں گے تو پرامن کیسے ہوگا؟ مجھے صرف 1 منٹ دیجئے, میں ذرا کنڈی صاحب سے نہیں, آپ نے کوشچن کیا, میں اس میں بڑی ڈیٹیل میں اس پہ ڈسکشن چاہوں گا. کنڈی صاحب مجھے پہلے میں تھوڑا چاہتا ہوں آج جو واقعہ ہو اس پر ذرا رائے معلوم کر لیں. کنڈی صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس لیگل اور مورل اتھارٹی ہے آج جو قدم انہوں نے اٹھایا وہ قدم اٹھانے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رحمان, آج حکومت نے جو اقدام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سراسر انہوں نے زیادتی کی ہے اور کسی آمریت کی یاد تازہ کی ہے. آج اگر ایک مارکی میں ایک جلسہ ہو رہا تھا یا ایک کنونشن ہو رہا تھا جو کہ ایک انڈور ہو رہا تھا, اس میں گھنٹہ 2 ایک سپیچز ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد سب کچھ ڈسپرس ہو جاتا. جو چیز ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 2 نومبر کو ہوگا وہ انہوں نے آج کر دیا. آج ہی ہائی کورٹ کی طرف سے ایک آنریبل جج نے ایک فیصلہ دیا ہے جس میں دونوں فریقوں کو انہوں نے سمجھایا ہے کہ آپ بند نہیں کریں گے, آپ کنٹینرز نہیں لگیں گے, یا آپ دھرنا سے کریں گے. اب کوسچن یہ اٹھتا ہے کہ کل آیا وہ جج صاحب جو ہے سو موٹ ایکشن بھی لیں گے اور حکومت سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں یہ فورس استعمال کی ہے. لیکن سب سے پہلے کوسچن یہ ہے, حکومت کا کام ہے چیزوں کو ٹھنڈا کرنا. یہ حکومت تو ہمیں لگ رہی ہے کہ یہ خود اپوزیشن بنی ہوئی ہے اور لڑنا چاہتی ہے, تصادم چاہتی ہے اپوزیشن کے ساتھ. ہمارے دور میں بھی دیکھیں جب گیلانی صاحب کنوکٹڈ نہیں تھے تو یہی حکومت تھی, پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے ان کے خلاف نعرے بھی لگائے تھی, پارلیمنٹ کا سیشن جو ہے وہ روکنے کی کوشش کر رہی ہوتی تھی. انہی لوگوں نے دھرنے بھی دیے, انہی لوگوں نے لانگ مارچ بھی کیے, انہی لوگوں نے جو زبانی استعمال کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آج یہ کہتے ہیں, اس وقت وہ کہتے ہیں روڈوں پہ فیصلے ہوں گے, آج کہتے ہیں پارلیمنٹ میں فیصلے مگر سر کنڈی صاحب یہ تھوڑا سا آپ کا میں چینج آف ہارٹ دیکھ رہا ہوں, کیونکہ خورشید شاہ صاحب آپ کے جتنے بڑے ہیں وہ کل تک تو عمران خان کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے اس چیز کا کہ وہ اسلام آباد بند کرنے آ رہے ہیں اور یہ غیر آئینی ہے سب کچھ.
تو ابھی کیا آپ کی کوئی شفٹ ہے یا آپ کی بھی ہمدردیاں بھی بدل دیکھیں گئی؟ شفٹ کی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم تو کہتے ہیں جمہوریت رہے, نواز شریف کل جاتا ہے, خدا کرے آج ابھی اسی وقت 1 منٹ کے بعد چلا جائے, ہم اس کے ساتھ ہماری کوئی ہمدردی نہیں ہے. آپ نے اعتزاز حسن کی بھی بات سنی ہوگی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر وائلنس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں احتجاج ہے, یہ ہر کسی کے جمہوری حق ہے. میاں صاحب بتائیں نا, شہباز شریف جب ایز اے وزیر اعلیٰ احتجاج کرتے تھے, سرکاری املاک کو آگ لگاتے تھے, ان کو نقصانات دیتے تھے, وہ زمانے سے گزر گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب آپ آ جائیں. لیکن یہ دیکھیں آج کیا دن تھا, آج ہم کشمیریوں کو کیا میسج دیا ہم نے. آج تو انڈینز جو ہیں اپنی ٹی وی پہ دکھائیں گے کہ وہ لوگ جو کشمیر کی بات کرتے ہیں اپنے ملک میں آج کیا وائلنس کر رہے ہیں. آج تو اپنے مقبوضہ کشمیر جو ہے اسلام آباد میں بنا دیا. ٹھیک ہے, رائٹ سر. حافظ صاحب آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عمران خان نے جب یہ پکڑ دھکڑ ہوئی تو اس کے بعد عمران خان نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان, مولانا فضل الرحمان کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ آپ تو بڑی باتیں کرتے ہیں جمہوریت بچانے کی, تو یہ جو ہے یہ سب کچھ جو ہوا کیا یہ جمہوریت میں ہوتا ہے؟ اس جمہوریت کو بچانے کی بات کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ میں نے سنا, انہوں نے کہا کہ میں فضل الرحمان صاحب سے اور اسفندیار اور فلانا سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جمہوریت ہے. میرے خیال میں اس سے پوچھنے کا حق حاصل ہی نہیں ہے عمران خان. بالکل, وہ نہ مولانا سے پوچھ سکتا ہے, اچھا, نہ اسفندیار سے پوچھ سکتا ہے. ان دو کا نام لیا, وہ تو این پی والا ہے. مولانا سے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ کل تک وہ مولانا کو گالی دے رہے تھے, کل تک وہ مولانا کو ڈاکوؤں کا حصہ بلکہ ڈاکوؤں کا ٹولہ کہتے تھے, کل تک وہ پارلیمنٹ پہ حملہ کر رہے تھے. اس پارلیمنٹ میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ان کو چور اور ڈاکو لٹیرے کہتے تھے. کل انہوں نے خورشید شاہ صاحب کو ڈبل شاہ کہا, انہوں نے پی ٹی وی سینٹر پر حملہ کیا, پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا, یا پارلیمنٹ کے سامنے پولیس کے بڑے بڑے افسروں کی مار پیٹ ہوئی. یہ سب کچھ ہوا. کیا اس وقت جمہوریت کی عزت نہیں تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں مورل اتھارٹی نہیں ہے, میں اخلاقی جواز نہیں ہے پوچھنے کا؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ وہ سمجھتے یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے بد اخلاق ہیں. تو بد اخلاق سے اخلاقیات کیوں سیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے لٹورے ہیں, یہ سارے ڈاکو ہے, یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں یہ سارے چور ہیں. چور سے کوئی جمہوریت کی سوال کرتا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر خواتین, میں آتا ہوں اس پر, میں آج خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ تو ڈاکٹر مصدق صاحب بات کریں گے, اس کے بعد مجھے پس منظر اس کا معلوم نہیں ہے. اگر خواتین کی احترام کی بات ہے, پی ٹی آئی کے جلسوں میں کتنی خواتین کی تذلیل ہوئی ہے, کتنی خواتین کی بےعزتی ہوئی ہے, کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ ہوتا کہ اچھا ان کے جلسے میں ایسے ہوا تھا تو یہاں پر وہ جو مرضی کرے. دیکھیے, اگر میں نے جو کلپ دیکھا ہے, میں نے جو کلپ دیکھا ہے, میں نے جو کلپ دیکھا ہے, پی ٹی آئی کی وہ خاتون پولیس پر حملہ آور ہے, پولیس خاتون پر, اچھا, پولیس کانسٹیبل ہے, خاتون پولیس ہے, اس پر ہاتھاپائی ہو رہی ہے. نہیں, یہاں سے پکڑا ہے, اس کو یہاں سے پکڑا ہے. وہ باقی لوگ ڈر کے مارے ہاتھ نہیں لگا سکتے کہ اپنی پولیس خاتون کو چھڑوا سکے. فرسٹ ٹائم تو میں یہ دیکھ رہا تھا ابتدائی مرحلے میں, اور گالیاں بھی وہ دے رہے ہیں پولیس کو. بات یہ ہے دیکھیے, خاتون کا احترام ہے, خاتون کا احترام ہے, ان کی عزت ہے, ان کی ایک وقار ہے, لیکن خاتون دوسری خاتون کا بھی احترام کرے, خاتون اس خاتون کا بھی احترام کرے جو قانون نافذ کرنے کے لیے کرے, آپ کی تحفظ اور آپ کی چوکیداری کرتے ہیں, اس کا بھی احترام کرے. چلے میں شہریار میں چاہوں گا اس کا جواب, مگر ڈاکٹر صاحب ایک چیز جس کا میرا خیال ہے حکومت کو جواب دینا, آج جو کچھ ٹی وی مناظر پر دیکھا گیا, جو جس طرح سے حکومت کے لیے کیا بڑی آکورڈ پوزیشن ہوگی. میں چاہوں گا ذرا اس پر ہم بات کریں, ایک بریک لیتے, بریک کے بعد واپس آتے اور ڈاکٹر مصدق سے پوچھیں گے کہ آخر کیا ایسا کرنا ضروری تھا. حکومت نے پہلے جس طرح تحمل اور برداشت کا حکومت سے خود کہتی ہے کہ وہ مظاہرہ کرتی ہے, کہ اب نہیں کیا جا سکتا, اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. دوبارہ آج کا سوال کہ کیا حکومت کا احتجاج کرنے والوں پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ درست ہے یا نہیں. ڈاکٹر مصدق ملک اور حافظ حمداللہ صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ جو کریک ڈاؤن کا فیصلہ ہے یہ ٹھیک ہے, جبکہ کنڈی صاحب اور شہریار آفریدی کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں. مصدق ملک صاحب, میں بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑا تھا, کیوں نہیں صبر تحمل کا مظاہرہ کر سکتے؟ پہلے بھی تو انہوں نے 126 دن دھرنا دیا, ریلیاں نکالی, پھر ابھی رائے تک میں جو ہے وہ جلسہ کیا, کچھ نہیں ہوا, تو ابھی بھی سر برداشت کریں. دیکھیں, انہوں نے جب کہا کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے, نہ صرف ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا بلکہ ان کو تحفظ بھی حکومت نے دیا ہر جگہ پہ, اور انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے, کوئی چھوٹے جلسے نہیں کیے, اور بے شمار جگہوں کے اوپر کیے, مختلف شہروں کے اندر کیے, اور ہر جگہ کے اوپر بعض مرتبہ انفراسٹرکچر بھی ان کو ڈیولپ کر کے دیا. اگر کسی ہیلی پیڈ کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی, کوئی دیوار گرانی تھی یا بنانی تھی, سب کیا گیا. لیکن جب یہ کہیں کہ ہم اس شہر کو بند کر دیں گے تو کیا یہ سکہ شاہی ہے؟ یعنی ان کا تو یہ آئینی حق ہے کہ یہ احتجاج کریں, لیکن میرے بیٹے کا یہ آئینی حق نہیں ہے کہ وہ اسکول جائے.
تو یہ اس کا آئینی حق پامال کریں گے اس وجہ سے کہ ان کے پاس 10-5 ہزار لوگ ہیں جو آئیں گے یہاں پر. اس کا مطلب ہے کہ جب جتھے یہاں پر آنا شروع ہو جائیں, آج یہ کہتے ہیں ہم شہر کو بند کریں گے, کل ایک اور اگر جتھا آئے گا, اس نے بھی ہاتھ میں ڈنڈے اگر پکڑے ہوں گے یا بندوقیں پکڑی ہوں گی, تو اس وقت بھی ریاست مگر ان کا اس سے آئینی کم حق کر تو یہ جائے بھی گی. تو ہے نا کہ احتجاج کر سکتے ہیں. دیکھیے وزیر ابھی اعظم میں نے جو آپ کہ کو کمیشن نہیں بنا رہے پاناما لیکس پر, آپ وہ بنانے کے لیے زیادتی کر رہے ہیں, احتجاج آپ زیادتی کر رہے ہیں. میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو کہا کہ 1000 صفحے کی پٹیشن جو ہے وہ ایڈمٹ ہو چکی ہے, دائر نہیں ہوئی, صرف ایڈمٹ ہو چکی ہے, اس کی پروسیڈنگ شروع ہو گئی, 1 تاریخ پڑی ہوئی ہے اس کی پروسیڈنگ کی, اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو کنٹیسٹ نہیں کرے گی, پارٹیسپیٹ کرے گی, اور پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ سر تسلیم خم ہے. ایک اور پٹیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر دائر ہو چکی ہے, ایک اور پٹیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں دائر ہو چکی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کیا مانے؟ پرائم منسٹر یہ مانے کہ غیر آئینی طور پہ جو بھی جتھا آئے, جو بھی بندوق لے کر, ڈنڈا لے کر آئے, جو بھی کہے کہ میں ہٹا دوں سر گا, آپ میں توڑ دفعہ دوں گا, میں جلا 144 کا دوں گا, کور لے رہے ہیں نا, جی. آپ اپنی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. یہ دفعہ 144 میں یہ کہہ رہا ہوں, دن کے دھرنے میں بھی میں لگی آپ ہوئی کو تھی. بڑی صاف اس وقت آپ نے جو ہے وہ دیکھیے, کبھی اس طرح کی گرفتاریاں نہیں کی تھی. آپ بجائے ارشاد فرما رہے ہیں. میں تو صرف اب ریاکشن سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, موقع دیجئے. دیکھیے ہم کیا کریں, ہم ان کو ہمیشہ کی طرح ان کو پہلے ایک جگہ دی تھی, یہ بولے نہیں ہم تو ریڈ زون میں آئیں گے اور توڑیں گے اور جلائیں گے, اور یہ آ گئے. اس وقت ریاست خاموش رہی. پھر انہوں نے کہا نہیں ہم ڈی بلاک کے اندر آئیں گے, اس وقت بھی ریاست خاموش رہی. پھر انہوں نے کہا نہیں ہم دیوار کے ساتھ ٹرک لگا کے دیوار توڑیں گے اور پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے, اس وقت بھی ریاست چپ رہی. پھر انہوں نے کہا ہم شلواریں لٹکائیں گے اور باتھ روم بنائیں گے وہاں پہ سپریم کورٹ کے ماتھے کے آگے, اس وقت بھی ریاست چپ رہی. پھر سیکریٹریٹ کو انہوں نے بند کر دیا. جب سیکریٹریٹ بند ہوتا ہے اور اس دن اگر کوئی ہیلتھ کا یا ایجوکیشن کا کام نہیں ہوتا, اور اس دن اگر کسی بچے کی زندگی اور مال کا نقصان ہوتا ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یعنی ریاست کو بند کر دینا صرف جتھوں کا کام ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن کراس ہو میں رہی یہ ہے. کہہ رہا ہوں ان کو احتجاج کرنا ہے, یوتھ کا کرنا ہے یا ایڈلٹس کا کرنا ہے, یہ اجازت لیں, جگہ کا تعین کریں. میری بات مکمل ہونے دیجئے. ہم تاکہ اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہیں کہ آپ آلٹرنیٹیو روٹس فراہم کریں, ان کو بھی پروٹیکشن دیں, عوام کو بھی پروٹیکشن دیں, یہ جتنی دیر مرضی پروٹیسٹ کریں, مگر یہ سمجھیں کہ یہ یرغمال حکومت کو بنائیں گے, یہ مشکل پڑ جائے گا. ٹھیک ہے شہریار صاحب پلان دے سکتے ہیں. اور دوسرا میں نے جو سوال آپ سے میں نے پوچھنا تھا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ شہر بند کرنے لگے ہیں, تو پرامن کیسے ہو سکتا ہے شہر بند؟ دیکھیں رحمان, انسان لوگوں کو اور اداروں کو اور ملکوں کو پرکھتا ہے ان کے پاسٹ ریکارڈ پہ. 20 سال سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک گملہ بھی نہیں توڑا. اس کو اکراس دا بورڈ ہر لیول پر اس چیز پہ نہ صرف اپوزیشن نے بلکہ ہر ایک نے اپریشیٹ کیا. پی ٹی وی دیکھیں پی ٹی وی پہ آج تک انہوں نے سیاسی ہتھکنڈے استعمال کیے. تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ تو بڑے پڑھے لکھے اور مہذب اور سیولائزڈ ہیں, تو آپ کو جب ہم دھرنا یا اکاؤنٹیبلٹی یا کوئی چیز بات کرتے ہیں تب آپ کو عمران خان, بنی گالا, شوکت خانم, کیا کہتے ہیں یہ لال حویلی, اور اس طرح بہت ساری چیزیں آتی ہیں. آپ اس سے پہلے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ادارے کیوں خاموش ہوتے ہیں, کیوں ہاتھ نہیں ڈالتے؟ یعنی سمتھنگ از رانگ ود یو. آپ کی مورل کریج, اخلاقیات اس وقت کہاں ہوتی ہے؟ مگر سر ادارے خاموش تو نہیں ہے نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں تو ہے نا, ادارے. سپریم کورٹ دیکھیں بڑی عدالت ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, نیب, ایف بی آر, ایف آئی اے, تمام ادارے کہتے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. پھر ایک اور چیز آپ نے کہا کہ آپ لوگ جب 10 لاکھ سے زیادہ انشاءاللہ انہوں نے جو آج حرکت کی ہے نا, وہ جو تحریک انصاف میں تھوڑے کچھ ناراض تھے, کچھ کنفیوژن تھی, تھوڑے جو ڈس اپوائنٹ اور ڈسکریج ہوئے تھے, ان کو بھی انہوں نے ہماری طرف سے ایک میسج دیا کہ ایکٹیویٹ ہو جاؤ اور یونٹی شو کرو. اچھا اب اگر عدالت اگر آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ اسلام آباد بند کرنے کی بجائے یہاں پر ایک جلسہ کر لیں, احتجاج ہی کرنا مقصد ہے نا, وہ بے رکھا ڈاکٹر صاحب یہی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ایک جگہ ہو انصاف, رول آف جلسہ لا, آپ کر لیں گے. رول آف لا, سپریمیسی آف لا پہ بلیو کرتی ہے. آج کہیں ڈاکٹر صاحب آپ بول رہے تھے, میں نہیں, ایک منٹ دیجیے. 106واں نمبر رول آف لا میں پاکستان کا ہے. سر وہ ٹھیک ہے. دیکھیں کرسٹینا لوگارڈ آئی, اس نے کیا میسج دیا؟ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی. جب ان سے پاناما کا پوچھا گیا, میرا صرف سوال یہ ہے رحمان کہ ان کو 2.5 کروڑ وہ بچے جو سکول نہیں جا رہے, جو 500 بندہ انہوں نے واپس بلایا,
क्वेटा जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जिनको इन्होंने भेजना था इस्लामाबाद धरने के, जिनको लाइसेंस टू किल ओपोनेंट्स को दिया, उन 62 लाशों का उनका एहसास नहीं हुआ। मदर एंड चाइल्ड केयर पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी हो रही है, जो माएं मर रही हैं, उनकी सेहत का एहसास नहीं, बोरोइंग और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पे जा रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि आप जलसा क्यों नहीं कर सकते? मैं फिर वो इसी चीज पे आ रहा हूं ना, शहर बंद करना क्यों जरूरी है? मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहा हूं। जब आप कहते हैं ना कि हम 10 लाख से ज्यादा लोग, तो पहले तो आप ये बताएं इनकी पास्ट का रिकॉर्ड और मौजूदा कंटेनर्स लगा के सिटी को खुद ही ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 से ज्यादा कर देते हैं। जब आप पुशअप्स लगाने से भी डर जाएं, जब आपके ज़हन पे डर और खौफ तारी हो, जब आप डिस्ट्रैक्टेड हो, और जब आपकी पहली प्रायोरिटी पनामा हो, 3 बंदे भेजे जाएं कि जी पनामा पे प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड करे। लेकिन जब सिविल लीक्स की बात आती है, नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, इंडियन इन्वॉल्वमेंट की बात आती है, आपके जमानों पे ताने लग जाते हैं, आपकी मॉरल करेज किधर जाती है? रहमान, एक मिनट, हम एजुकेशन के खिलाफ नहीं, हम पिसे हुए तबकात के लिए बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, किसी का बाप मार दिया जाए, वो कानून और अदालत के दरवाजे नहीं खटखटाएगा? आप उसे कहिए कि आप जाए ना, हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उस पर इल्जाम है कि वो चोर है, वो कौम का गद्दार है। अगर वो चोर और गद्दार नहीं, तो अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए क्यों पेश नहीं करते? और डॉक्टर साहब जैसे लोग कैसे? आई गेट योर पॉइंट, मगर फिर अदालत का तो रास्ता खुला ना। मैं सिर्फ कौन साबित करेगा ये? सर वो तो कह रहे हैं ना कि कमीशन बनाए, वो तो कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, वो कह रहे हैं अच्छा ये शाम के टॉक शो में होगा, नहीं ये फैसला टॉक शो में नहीं होगा, इनके कहने से होगा कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं होगा? यानी मुझे पाकिस्तान के एक बाशिंदा हूं, बैठ के राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और इस तरह की जबान इस्तेमाल करनी चाहिए। मगर भी एक पाकिस्तान की जिस दिन पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट ये एस्टेब्लिश करेगा कि कोई भी शख्स चोर है, उस दिन उसके ऊपर चोरी होगी साबित। ठीक है, मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि इमरान खान बनी गाला शौकत खान पे इल्जामात लगे ना, इमरान खान ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हर चीज के सवाल पूछे। इनमें ये मॉरल करेज क्यों नहीं है? तो सुप्रीम क्यों नहीं आ रहे? सर, सुप्रीम कोर्ट में तो हम गए हैं, आपकी मॉरल करेज कहां गई? आप क्यों मॉरल करेज कहां गई आपकी? देखिए, आप क्यों डर रहे हैं? आप सुप्रीम कभी सीपैक तो कभी कुछ, तो कभी कुछ। डॉक्टर साहब, दिस नैरेटिव इज रूइनिंग पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम। ये देखिए, आपके चीखने से अंदाजा हो रहा है कि आप कितने लाचार हैं। आप हमें मार रहे हैं, जलील कर रहे हैं, मेरी माँ बहनों को घसीट रहे हैं। आप अपनी माँ बहनों का जो हाल करते हैं, मैं उसको तबसरा नहीं करना चाहता। आप छोड़ दें, आप इस तरह की तल्ख कलामी मत कीजिए। करूंगा, और इस जब मेरी माँ बहनों को घसीटा जाएगा, आई विल गो नेक्स्ट ईयर। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मेरे राइट को पामाल किया जाए। मेरी माँ बहनों को, ये जो जबान आप बोल रहे हैं, कोई चोर है, किसी की माँ ये है, किसी की बहन, आप मेरी माँ बहनों को घसीट रहे हैं, मैं चुप रहा हूँ। आप अपनी माँ बहनों का एहतराम कीजिए। हम कर रहे हैं, और हम भी अपनी माँ बहनों का एहतराम कर रहे हैं। आपकी हुकूमत ने क्या किया? आपकी माँ, नहीं, एक मिनट है, ऐसे नहीं हो सकता। एक मिनट, एक दूसरे की जरा बात सुन रहे हैं। नहीं, आप वन साइडेड प्रोग्राम नहीं करेंगे। नहीं, मैं वन साइडेड नहीं कर रहा, मैं आपसे भी सवाल पूछ रहा हूं, उनसे भी पूछ रहा हूं। इनको चीखने चिल्लाने पे और गाली गलौच भी नहीं करने देंगे। कोई नहीं कर रहा, नहीं करेगा, he will be considered as a चोर। जब वो डिफेंड नहीं करेगा, नहीं आएगा। आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी मेरिट पे बात कीजिए कि आपका क्या। देखिए, मैं फिर दोबारा वही कह रहा हूं, आप सब लोग बड़े एक बिला जवाज इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं जो प्रोवोकेटिव है, पूरा मुल्क देख रहा है। सर, उन्होंने मैंने एक मर्तबा कोई चोर नजर से एग्री नहीं करते, नहीं, मगर आप मैं अपनी गाली बात गलोच से एग्री नहीं सर, करता। अगर आप इस तरह की गाली गलोच अपने प्रोग्राम में करवाना चाहते हैं तो करवाइए, लेकिन मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि मेरे घर में मेरे बच्चों के सामने मैं किसी को लिए ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करता। मेरा ख्याल है आप दलील लोगों की माँ बहनों को घसीटते, इनकी माँ बहन मेरी माँ बहन है। तो अगर आपकी मेरी माँ बहन है, तो आज इस्लामाबाद में एहसास क्यों नहीं हुआ? आज इस्लामाबाद में एहसास क्यों नहीं हुआ? खामोश रहना भाई, बात तो करने नहीं, गलत है भाई। तो आप नहीं मुझे बात करने नहीं, आप बात खामोश हो करें, आप बात करें, कमाल कर रहे तो आपकी माँ बहन को मैं जब अपनी माँ बहन कह रहा हूँ, तो आप किस चीज पर सीख पा रहे हैं? तो आज जो पुलिस ने किया है, खामोशी से फिर मेरी बात सुनिए। मैं एक मिनट, यू मेड योर पॉइंट ना, अब पॉइंट था, ये पॉइंट था। अच्छा, चले अब इससे जरा बाहर निकल के बात करें। जो इनका जो गिला है वो ये कि जब कानून एक बनाने के लिए जब प्रेशर एक मिनट डाला जा रहा है, पहली बात, नहीं बना, 2-3 चीजें साबित सामने आ जाएं। आपने टीवी के ऊपर आज सबने, पूरी दुनिया ने देखा है वो जो कुछ भी वहां पर हुआ है। इससे पहले जो कुछ होता रहा है आपने वो भी देखा है। अगर किसी ने किसी औरत की तजलील की है
تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، ٹھیک ہو گیا. کیونکہ وہ خاتون جو وہاں پہ موجود تھیں وہ میری بھی اسی طرح ماں بہن ہیں جس طرح ان کی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ثابت ہو جاتا کہ یہ آئندہ سے اس طرح کی آواز نہ اٹھائیں اور اس طرح انگلی نہیں میرے اوپر اٹھائیں. دیکھیں جی تو میں پرائم منسٹر کو بھی اٹھاؤں گا اگر میری ماں بہن کے ساتھ اس طرح ہوگا. میں نے آپ کو ابھی جو بات کی ہے آپ جو مرضی کہیے، لیکن آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے سبھی ایگری کر رہے ہیں، میرا یہ رائٹ ہے، سبھی ایگری کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ نہیں آپ جو مرضی کیجیے، آپ جو مرضی کیجیے. میں نے جو آپ کو بات کہنی تھی نہیں، اگر آپ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ ذرا چیزوں کو ذرا ٹھیک کریں، کول ڈاؤن کریں. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہمارا آج کا سوال کہ کیا حکومت کا احتجاج کرنے والوں پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ درست ہے یا نہیں؟ اس پر ڈاکٹر مصدق صاحب اور حافظ عبداللہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے، جبکہ شہریار آفریدی اور فیصل کریم کنڈی کا یہ کہنا ہے کہ فیصلہ ٹھیک نہیں. کنڈی صاحب، بریک پر جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا سر، 2014 میں آپ لوگ ہی آئے تھے انہیں آگے بچانے کے لیے حکومت کو، کیا اب تو نہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے سٹیپ ان کرے گی پاناما لیکس کے ایشو پر حکومت کو بچانے کے لیے؟ دیکھیں 2014 میں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی حکومت کو بچانے کے لیے نہیں آئی تھی. اس وقت ہم بھی ڈیموکریٹک پروسیس کو ڈیریل نہیں ہونے دے رہے تھے. آج بھی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر حکومت جاتی ہے، کل جاتی ہے، آج چلی جائے، وی ول ناٹ سپورٹ دی گورنمنٹ، وی ول سپورٹ ڈیموکریٹک پروسیس. پاناما پہ ہماری پارٹی کا سٹانس بہت کلیئر ہے. ہماری پارٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ اتنا بڑا جھگڑے کا حل یہی ہے کہ اگر سر وہ خبریں یہ تھیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر کوئی قانون لا سکتے ہیں اس حوالے سے پاناما لیکس کے معاملے پر. میری خبر بھی سن لینا. خبر یہ ہے کہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین نے کلیئر کا سٹانس دیا ہے کہ پاناما کا جو بل سینٹ میں پیش ہوئے اپوزیشن کی طرف سے وہ قومی اسمبلی میں پاس کرا کے اور اس کے اوپر عمل درآمد کریں تو یہ سارے جھگڑے کال نکل جاتے ہیں. اچھا، لیکن آج جس طریقے سے عوام کی آواز کو روکا گیا ہے، آج جس طریقے سے گرفتارے ہوئے ہیں، ہماری پارٹی کا یہ سٹانس ہے کہ فی الفور جو ہے جو گرفتار شدہ پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو فی الفور رہا کیا جائے. جس طریقے سے لاٹھی چارج کی گئی، اس سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جمہوریت وہ جو ہے حکومت جو ہے وہ بکلاٹ کا شکار ہو چکی ہے. حالانکہ حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ ایک مطلب ایک کنونشن یوتھ کنونشن ہے اور وہ ایک پولیٹیکل پروسیس میں ایک جمہوری حق ہے ہر کسی کا کہ وہ ایک چیز جو ہے وہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں، آپ جلوس نکال سکتے ہیں. یہ روکنا کسی مطلب ہے کہ ماضی میں انہوں نے کی ہے. اب بات دیکھیں شہباز شریف نے ہمارے پارٹی لیڈر کے خلاف کیا کیا زبانی استعمال نہیں کی، لیکن ہم نے کبھی بھی اس طریقے سے جواب نہیں دیا. ہم نے تحمل سے دیا. آج تاریخ ان سے اس کا حساب لے رہی ہے. آج وہی پی ٹی آئی جو ہمارے ساتھ نون والے کر رہے تھے، آج وہی پی ٹی آئی ان کے ساتھ کر رہی ہے. آج وہی ہم سے سیکھیں جس طریقے سے ہم نے تحمل سے برداشت کیا. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو ابھی بھی صبر کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. حکومت کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ وہ صبر سے کام لے اور ٹیکنیکلی. مگر آپ پاناما والے معاملے پہ بڑے کلیئر ہیں کہ آپ کا اپنا جو بل جو سینٹ میں آیا ہے وہی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے پاس کرا دیا جائے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ ہاں اب ٹھیک ہے، اب کام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، میں حافظ صاحب آپ کی رائے اس پہ چاہتا ہوں. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ 10 لاکھ بندہ آئے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے پاس جو اسٹریٹ پاور ہے وہ ہے کہ یہ 10 لاکھ بندہ جو ہے وہ یہاں پر لے آئیں گے؟ ہمیشہ تحریک کے پیچھے اہداف اور مقاصد ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک پارٹی احتجاج کرتا ہے یہ اس کا حق ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اہداف اور مقاصد کیا اس کا؟ 2 چیزیں. وہ خود کہتے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈر یا تو نواز شریف نے استعفیٰ دینا ہے یا تلاشی دینی ہے. ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی ہجوم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ روڈ پر کھڑے ہو کے منتخب پرائم منسٹر سے وہ استعفیٰ لینا چاہتے ہیں. کیونکہ 126 دن کا جو دھرنا ہوا وہ بھی ابتدائی مرحلے میں مطالبہ یہ تھا کہ اس وقت تک ہم نہیں جائیں گے جب تک پرائم منسٹر استعفیٰ نہیں دیں گے. اگر آپ اس روش کو معمول بنائیں گے تو کل اور لوگ بھی نکل کے عمران خان کل وزیر اعظم بن سکتا ہے، پیپلز پارٹی کی وزیر اعظم آ سکتا ہے، تو میں نکل کے میں کہوں گا کہ آپ نے استعفیٰ دینا ہے. مگر اگر اس کے پاس جواز ہو پاناما لیکس جیسا ایشو ہو تو صاحب اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی سوالات نہیں پوچھے جا سکتے یا احتجاج نہیں ہو سکتا؟ آپ ہجوم کے ذریعے کسی حکومت کو، کسی سسٹم کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. پاکستان کا وجود بھی ہجوم کے نتیجے میں نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ جہاں تک احتساب کی بات ہے نا، احتساب ہم چاہتے ہیں کہ احتساب ایک فرد تک محدود نہ ہو، ایک ذات تک محدود نہ ہو، ایک خاندان تک محدود نہ ہو، ایک ایشو تک محدود نہ ہو کہ پاناما
एहतसाब हर उसका होना चाहिए जिस भी तरीके से उन्होंने करप्शन किया है, जिसने भी नहीं किया है, ज़ैद है, अमर है, बकर है, जिसने भी किया है उसका एहतसाब होनी चाहिए। एहतसाब एक फर्द तक महदूद, ठीक है, मगर ये चीज खानदान तो तक, इमरान खान इसमें तो कह रहे हैं अनानियत ना। है, इसमें हाफिज साहब, अनानियत है। इमरान खान तो ये चीज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिन टर्म्स पे वजीर आजम उनका एहतसाब हो उन्हीं टर्म्स पे किसी का भी, और वो उसमें खुद को भी शामिल करते हैं। देखिए ये बहुत तो फिर देखिए उसूली बात ये है, एक बंदे का नाम एफआईआर में है नहीं, आप उसको घसीट रहे, क्या ये कानूनी कोई हक है? ठीक एक हो बंदे गया। का नाम, मैं उसूली बात करता हूँ, पानामा पेपर में उसका नाम है नहीं, आप कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले आपका एहतसाब होना चाहिए। ये कोई मंतिक है? कोई मैं लॉजिक है? डॉक्टर साहब, ये कोई सिस्टम डिरेल करने की भी बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? क्या कोई ऐसा खतरा है कि कोई तीसरी कुव्वत जो है वो आ सकती है, या इनके शहर बंद करने से उस तीसरी कुव्वत को मौका मिल सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता जी। मैंने तो आपको पहले बताया प्रोग्राम के शुरू में कि अगर एक शख्स का भी एहतसाब चाहिए तो वो शुरू हो चुका है। इस वक्त जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर है वो एक शख्स के ऊपर है, वजीर आजम की नाअहली की पिटीशन है, और पनामा उसकी बुनियाद है, और 1000 सफ़े के एविडेंसेस जो हैं उसके अंदर जमा करवाए गए हैं। तो अगर आप एक शख्स का भी एहतसाब करना चाहते हैं तो वो हो चुका है, वो काम शुरू हो चुका है। जो काम नहीं हो सकता वो ये है कि एक शख्स फैसला करे कि मेरे ख्याल में ये चोर है, ये नहीं हो सकता। या एक शाम को एक टेलीविजन प्रोग्राम के ऊपर ये फैसला किया जाए, आप मुझे भी कह देंगे आज, तो मैं क्या कर लूंगा आपका? मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप अगर मुझ पे इस वक्त उंगली उठाएं और बोलें तो आप कह रहे हैं कि ये फोरम पे ही जाना चाहिए। देखिए, आप मुझे कोई दूसरा तरीका कार बताइए ना। मैं आपको यह कह रहा हूं कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, अगर आप उसको भी नहीं मानते, आईनी तरीका कार को भी नहीं मानते कि आप जाके असेंबली के अंदर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, आप आइन को भी नहीं मानते, आप कानून को भी नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, आप ये कहते हैं कि मेरे पास 10,000 या 10 लाख लोग हैं और मैं आज आपको यहां से उड़ा के जाऊंगा मावराए आइन। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आप मुझे भी कह देंगे, मेरे बेटे को भी कल कह देंगे, तो मैं आपका क्या बिगाड़ लूंगा? 10 लोग आएंगे, मेरे बेटे को धक्का देंगे, उसको बोलेंगे कि हम समझते हैं तुम चोर हो, ठीक। और वो कुछ भी नहीं होगा, वो लाचार होगा, वो इसी तरह बैठेगा आपके सामने और कहेगा कि देखिए मैं चोर नहीं हूं। आप बोलेंगे नहीं, ये तो साबित है कि तुम चोर हो, तुम्हारा नाम हमने देखा है एक लिस्ट के अंदर। आप ये कह रहे हैं कि सड़कें वो फोरम नहीं है? मैं ये कह रहा हूं, मैं ये समझता हूं फोरम नहीं, नहीं है, बल्कि जी, अदालत नहीं, वो फोरम मैं इसको है। क्वालिफाई करना चाहूंगा। हाँ। मैं समझता हूं सड़कें हर जमहूरी दौर के अंदर फोरम हैं, लेकिन सड़कें जो हैं वो कानूनी तरीकाकार से फोरम है। ठीक हो गया। आप एहतजाज के लिए आइए, आप बताइए आपने एहतजाज करना है, हम उस जगह का तयन करेंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे। आपने देखें अभी बात हुई इतनी ज्यादा शहीदों की लाशों की, हाँ। हमने गिराई वो, हम खून के आंसू नहीं आपके साथ बैठ के रो रहे? क्या कानून नाफिज करने वाले 3000 से जो हमारे ये हवादिस जो 200 तक आए हैं या 300 तक आए हैं 3 साल में, इसमें क्या हम सब ने खून नहीं बहाया? सब ने, हमारे बच्चे शहीद नहीं हुए? तो इस बात को पॉलिटिसाइज करने का तो कोई फायदा नहीं। राइट। तो मैं तो बड़ी वाज़ेह शक्ल में कह रहा हूं, आपका जमहूरी हक है और हमारा ये फर्ज है कि आपको हम प्रोटेक्शन ठीक दें। है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जी। मैं शहरियार जो आपका इस पर कमेंट चाहता हूं, अब ये कहा जा रहा है कि जब आप शहर बंद करने की बात करते हैं तो इसका मकसद आप तीसरी कुव्वत को दावत दे रहे हैं कि कहीं अनारकी होगी, कि प्रेशर इस तरह से बढ़ाया जाएगा कि कोई तीसरा प्रेशर डालेगा इन पर, तो फिर ये लोग चले जाएंगे। देखें रहमान, बड़ी जो एक सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है, अगर कॉमन सेंस प्रिवेल करता तो 4 हलकों के लिए 126 दिन का धरना होता। अगर अभी टीओआरस की बात प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि मैं अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार हूं, सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत वेग है, इसको प्रिसाइज करें, उस पर 7 महीने लगते हैं। कुछ वज़रा कुछ कहते हैं, एक वजीर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहता है, ख्वाजा आसिफ, कि भाई डिफेंस मिनिस्टर कि प्राइम मिनिस्टर साहब लोग भूल जाएंगे इसको। बात यह है कि आप डिपेंडेंट हैं आईएमएफ वर्ल्ड बैंक पे, बोरोइंग आपकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 6 अरब से लेकर 23 अरब यूएस डॉलर्स के आपके कर्जे चढ़ गए हैं। अब बात यह है कि 65% लोग आपके लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। जब आपको पूरे पाकिस्तान में फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, पूरा पाकिस्तान फ्लैशी प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन डिग्निटी की बात नहीं, तालीम की बात नहीं, सेहत की बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी सेहत के हवाले से लंदन जाते हैं। आपके मुल्क में लाहौर की मिसाल देख लें, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, खुदा के लिए क्या नजारा आपको मिलता है, लोगों की तस्लील हो रही है। हम प्राइम मिनिस्टर साहब के बड़े इश्यूज हैं, हम प्राइम मिनिस्टर साहब को ये देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब टीओआरएस बना के तमाम अपोजिशन के सामने रख देते, क्या इस लेवल तक बात आती? हमने इनको कहा कि हम लोग